کسٹڈی میں نہیں رکھا، بھاگو گی تو بھاگو، میری عدالت سے بھاگ سکتی ہو، قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے تھوڑی بھاگ جاؤ گی۔ لیکن اس عورت کو کتنا احساس تھا اپنی غلطی کا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو آئی کہتی اللہ کے نبی یہ پیدا ہو، حجر نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے جب اس عورت نے بچہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا تو نبی اکرم نے اس بچے کو اپنی حلالی نہیں ہے، اس بچے کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں لے رہے ہیں، اس لیے کہ بچے کا قصور نہیں ہے۔ آپ نے کہا چلو اس عورت نے بچہ جن دیا ہے، اس کو لے جاؤ، اس کو پتھروں سے خوشیوں کی محفلیں سجتی تھی۔ آج سب سے بڑا کام تو اس آدمی نے کیا ہے، اپنی اتنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھ سے دفن کر دینا میرے بھائیوں، اس سے بڑی حیوانیت اور اس سے بڑی جانوریت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا تصور کریے اور ہم اور آپ غور کر کے دیکھیں، یہی جانوروں کا ماحول تھا، حیوانیت تھی۔ اتکلو گت پرائے جنیشو کر کر بڑی، جب ساری جنتا جانوروں کی طرف جائے۔ آج بھی تو ہوتا ہے، لیکن آج زندہ دفن نہیں کرتے۔ فرق اتنا ہے، آج رحم مادر میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے چپکے سے، جبکہ لنگ جانچ، بھرون جانچ اپرادھ ہے ہندوستان کے قانون کی نظر میں، لیکن پیسہ خرچ کر کے سب ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر لڑکی کا وجود ہے تو آج پیڑ سے ہی اس کو گرا دیا جاتا ہے، اسقاط کر دیا جاتا ہے اور حمل ثابت کر دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی کسی بات میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ یہ اتنا بڑا جرم عظیم ہے، اللہ کی رحمت چاہے ہو جائے تو معاف کر دے، ورنہ ناقابل معافی جرم ہے۔ بخاری کی روایت کے مطابق جس بچے کو رحم مادر میں مارا گیا، جس بچے کو ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا گیا، اسقاط کرا کے گرا دیا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاء یوم القیامت معلق بین ثدیہا، یہ بچہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے آئے گا، اس حال میں آئے گا۔ شکل دیکھ کر وہ اندازہ لگاتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں کچھ ملا مولوی بھی ایسا کرتے ہیں اور کچھ پنڈت بھی کرتے ہیں، کسی کی کمی نہیں ہوئی ہے نہیں۔ اور ایک اور بہروپیہ پیدا ہوا ہے جو پرچی پہلے سے لکھ کے بیٹھا رہتا ہے، دیکھا تو بتاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو میں پہلے ہی سے لکھ کے بیٹھا تھا، یہی تمہارے خیال ہے ذہن میں آ رہا ہے۔ اور اتنا بڑا پاکھنڈی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ جو ٹرین کی ٹکر لگی ہے اور ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ مجھے پہلے سے معلوم تھا۔ غور کرو، اس کے اوپر تو کیس ہونا چاہیے کہ جب تجھے پہلے معلوم تھا تو تو نے انفارمیشن کیوں نہیں دی، تو نے کیوں نہیں بتایا، تو نے کیوں نہیں آگاہ کیا؟ کتنے لوگوں کا قاتل تو ہی بن گیا ہے، جس کے اوپر دیش دروہی کا مقدمہ چلنا چاہیے تھا، اس کو لوگ بھگوان بنائے بیٹھے ہیں، بھگوان کا درجہ دیے بیٹھے ہیں۔ یہ صرف شخصیت میرے نبی کی تھی، جو ڈرتے ڈرتے میرے نبی سے بات کرتا تھا ایسے کانپتے ہوئے، اس کو اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے اور اپنے دونوں کاندھے اس کے پکڑ کر، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے کاندھے پکڑ کر کہتے تھے کیوں مجھ سے ڈر رہے ہو، کیوں ڈر رہے ہو، انی لست بملک، کیوں مجھ سے ڈر رہے ہو، انی لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں کسی جگہ کا حاکم نہیں ہوں، پھر مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ انا ابن امرات تاکل القدید، میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں، مجھے بھی اس ماں نے جنما ہے، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی، جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ اونٹ کو کاٹا جاتا تھا نہر کر کے، 5 کلو 6 کلو کا ٹکڑا الگ کر کے اس کو دھوپ میں سالٹ نمک وغیرہ لگا کے سکھا دیتے تھے، اس کو خشک کر دیتے تھے اور اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے لوگ، اور جب ضرورت پڑتی تھی تو اسی میں سے تھوڑا سا کاٹا اور ضرورت کے مطابق پکا لیا، پھر ایک ہفتے کے بعد ضرورت پڑی تو اسی میں سے کاٹا۔ تو جس کو نمک وغیرہ دے کر گوشت کے بڑے ٹکڑے کو خشک کر کے سکھا کر دھوپ میں جب اس کو اپنے
گھر میں رکھ لیا کرتے تھے، اس سوکھے ٹکڑے کو عربی میں قدید کہتے ہیں، اس سوکھے ٹکڑے کو عربی زبان میں قدید کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس کے دل سے ڈر کو ختم کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ انا ابن امرأۃ تأکل القدید، کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں حاکم نہیں ہوں، تم مجھ سے اپنی پریشانی بیان کرو۔ ارے میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں، مجھے بھی ایک ایسی ماں نے پیدا کیا، اپنے پیٹ سے باہر نکالا ہے، جس کو تازہ گوشت بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ انا ابن امرأۃ تأکل القدید، جو گوشت کے سوکھے ٹکڑوں پر اپنا گزارا کرتی تھی، مجھے اس ماں نے پیدا کیا، مجھے اس ماں نے جنا ہے۔ جب آپ اپنی حیثیت یہ بتاتے تھے، تب جا کر جو آدمی اپنے دل سے ڈر نکال کر نبی اکرم کو اپنی اور اپنے محلے اور گاؤں کی پریشانیاں بیان کرتا تھا، ورنہ ڈرتا ہے اللہ کے نبی کے سامنے کیسے بات کریں گے، کانپتا تھا، ڈرتا تھا، تھراتا تھا، رعب ایسا تھا، دبدبا ایسا تھا نبی اکرم کا کہ کانپتا تھا، تھراتا تھا۔ تو آپ اسے کہتے تھے انی لست بملک، میں بادشاہ نہیں ہوں، مت ڈرو، انا ابن امرأۃ تأکل القدید، میں بھی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی۔ اتنا بھیانک اور خطرناک زمانہ۔ اچھا یہ بتائیے، علامہ ابن قیم کی کتاب پڑھیے زاد المعاد اور دیکھیے دنیا میں بیٹا کتنا بھی نالائق ہو، وہ آپ کے علاقے کے بدنام محلوں میں جا سکتا ہے، سینکڑوں اور ہزاروں روپیہ خرچ کر کے طوائف بازی کر سکتا ہے، زناکاری کر سکتا ہے، لیکن آج کے اس غیر مہذب زمانے میں بھی، اتنی ترقی کرنے کے زمانے میں بھی، میرے پیارے ساتھیوں، کوئی اتنا نالائق بیٹا نہیں ہوگا جو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، اور اگر کوئی کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ تو پھر وہ انسان ہے ہی کہاں۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر باپ مر گیا اور لڑکے نے دیکھ لیا کہ میری ماں تو خوبصورت ہے کہ بستر پہ جائے گی اور کیوں میں دوسرے کو باپ بناؤں گا، ہاتھ پکڑتا تھا اپنے باپ کے مرنے کے بعد، اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سڑک پر لے آتا تھا اور لوگوں کو، گاؤں والوں کو، محلے والوں کو، سماج والوں کو اکٹھا کرتا تھا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اپنی ایک چادر اپنی ماں کی اوپر ڈال کر کہتا تھا، لوگوں میں نے اپنی چادر، اپنا کپڑا اس عورت پر ڈال دیا۔ اب ماں نہیں کہتا تھا میں نے اس عورت کی اوپر ڈال دیا جو میرے باپ کی بیوی تھی، میرا باپ مر چکا ہے، میں نے یہ چادر ڈال کر آج اس کو میں نے اپنی بیوی بنا لیا ہے، لوگوں آج کے بعد یہ میری ہو گئی ہے۔ اس زمانے کو آپ کیا کہو گے؟ یہ کسی حیوانیت سے کم تھا؟ یہ کسی جانوریت سے کم تھا؟ مچھلیاں سمندر میں یہ نہیں دیکھتی ہیں، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اور جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنے ہی بچوں کو ڈس لیتی ہے، اپنے ہی بچوں کو کھا لیتی ہے۔ ہم نے بہت سے حیوان ایسے دیکھے ہیں جو محبت میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ ایک مرغی جو بلی کو دیکھ کر چھپا کرتی ہے، ایک مرغی جو بلی کو دیکھ کر بھاگتی ہے، لیکن جب وہ انڈوں پر بیٹھتی ہے اور ان انڈوں سے جب مرغی کے چوزے نکلتے ہیں، بچے نکلتے ہیں، اب وہ بچے مرغی کے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، لیکن جب بلی آتی ہے تو یہی مرغی جو بلی کو دیکھ کر بھاگتی تھی آج نہیں بھاگتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے اگر میں بھاگ گئی تو میرے بچوں پر یہ بلی حملہ کر دے گی۔ وہی مرغی آج اپنے پروں کو پھیلا کر اپنے بچوں کو اپنے پروں کے دامن میں سمیٹ لیتی ہے اور بلی کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اور بلی بھی یہ سمجھ جاتی ہے اب بچوں کی محبت میں یہ مرغی نہیں شیرنی بن چکی ہے، اب اس کا مقابلہ میں نہیں۔ ایسے جانور جو اپنے بچوں سے محبت کرتے وہ آج بھی موجود ہیں۔ ایک بکری جب بچہ جنتی ہے تو جننے کے فوراً بعد وہ اپنے بچے کی گندگی اور غلاظت کو اپنی زبان سے چاٹنے لگتی ہے۔ ہاں یہ سب سچ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جانوروں میں ایسے بہت سے جانور ہیں کہ بھوک لگنے پر وہ اپنی بچوں کو کھا جاتے ہیں۔
کرتے ہیں عرب کے اندر بھی یہ دستور تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اور ان کے خبر کان میں پڑتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, تمہارے گھر میں آج ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے, تو ان کا چہرہ مرجھا جاتا تھا. 4 سال تک وہ اس بچی کو پالتے تھے, پوستے تھے, اور جب وہ بچی ابو ابو اور امی امی کہنے کی قرار پہ آتی, تیار ہوتی, بولنے لگتی, تب اس بچی کو میلے میں لے جانے کا بہانہ کرتے, نئے کپڑے پہناتے, نہلاتے, دھلاتے, تیار کرتے, اور پھر اس بچی کو لے جاتے جنگل میں میلے کے بہانے لے جاتے, جہاں پہلے سے لڑکی کا ظالم باپ ایک گڑھا کھود کے تیار رکھتا اور اپنی بچی سے کہتا, بیٹی اس گڑھے میں ذرا جھانک کر دیکھو, تمہاری ماں نظر آئے گی. وہ چھوٹی سی 4 سال کی بچی ادھر دیکھتی, باپ پیچھے سے اس کو دھکا دیتا, وہ اس گڑھے کے اندر گر جاتی, اوپر سے مٹی ڈالنے لگتا, وہ بچی اپنے معصوم ہاتھوں سے اس مٹی کو دور کرتی جاتی اور چیختی جاتی, لیکن اس ظالم باپ کو اپنی بیٹی پر رحم نہیں آتا, اور اس وقت تک اس قبر کے پاس, اس گڑھے کے پاس کھڑا رہتا جب تک کہ اس گڑھے کے پاس اس لڑکی کی آخری سانس نہ نکل جاتی, آخری چیخ نہیں نکل جاتی, وہ مر نہیں جاتی, تب تک اسی جگہ پر رہتا. اور اپنی بیٹی کو دفنانے کے بعد اپنے سماج میں آ کر ہنستے ہوئے, مسکراتے